مسلم باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وفيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوى به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدم أهل بحج وعمرة اس پر بھی نشان لگا دو میرے قران ہے. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال قبل الإحرام. آپ کو بتایا تھا کہ ترجمہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ تکبیر تلبیہ کے ساتھ تحمید تسبیح تکبیر بھی پڑے گا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ مکانات مخصوصہ اور زمانات مخصوصہ یہ اذکار پڑھنا چاہیے، تلبیہ کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ تلبیہ واجب نہیں، تلبیہ کی جگہ الحمدللہ سبحان اللہ بھی چلتا ہے. چوتھا مقصد یہ ہے کہ چوتھا مقصد یہ ہے کہ احرام سے پہلے تحمید تسبیح اور تکبیر کی کثرت ہے اور احرام کے بعد تلبیہ کی کثرت ہے. والتحمید والتسبیح والتحلیل قبل الإحلال قبل الإحرام وأما بعد الإحرام فكثرة التلبية. اب اس میں ہے ثم ركب حتى استوت به على البيداء. بیدا آپ کو بتایا تھا اونچی جگہ، کئی مرتبہ بیدا گزرا. حمد اللہ وسبح وکبر. اب دیکھو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. ثم اہل بحج وعمرۃ، پھر احرام باندھا قرار کا بحج وعمرۃ. اب چونکہ شافعیہ کے نزدیک قران بہتر نہیں، حج افراد بہتر ہے، امام نووی نے اس کی تعویل کی ہے. امام نووی نے اس کی تعویل کی ہے کہ ابتدا حج تھا، پھر حج کے اوپر عمرے کو داخل کیا بعد میں، ابتدا سے قران نہیں تھا. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ عبارت یوں نہیں ثم اہل بحج ثم ادخل علیہ عمرۃ، یہ عبارت نہیں ہے. اسی طرح دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ سے، یا آل محمد اہلوا بعمرۃ وحجۃ. اہلوا یا آل محمد بعمرۃ وحجۃ. دیکھو وہاں شروع ہی سے عمرۃ وحجۃ ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے ولکنی سقت الہدی وقرنت. قران کا مطلب دونوں ساتھ تھے، اور قرنت الحج بھی آیا ہے. اور حضرت جابر کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الحج، وہاں حج قران ابتدا سے ہے. قرن الحج والعمرة
فطواف لهما طوافا واحدا، اور پہلے بزرگ ہوتا ہے صلی فی هذا الوادی وقل عمرۃ فی حجۃ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، يوم الترویہ اليوم الثامن أهلوا بالحج، اور احرام باندھا حج کا، یعنی جنہوں نے عمرہ کیا تھا اور عمرے سے حلال ہوئے تھے تو انہوں نے حج کا احرام کیا۔ قال ونحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ، اپنے ہاتھ سے کئی جانوروں کو، بدنات بڑے جانور، قیاماً کھڑے کھڑے، اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیے۔ جن کو تجربہ ہو، جن کا تجربہ نہیں ہے تو پھر مذاق بن جاتا ہے۔ وذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ کبشین املحین، کبشین دمبتین اور املحین کچھ سفید کچھ سیاہ، بعضہ سفید و بعضہ سیاہ، اس کو املح کہتے ہیں، چت کبرہ۔ قال ابو عبد اللہ قال بعضهم هذا عن ایوب الى آخره۔ باب من اہل حین استوت به راحلته، یہ باب ان لوگوں کے لیے ہے جو تلبیہ پڑھتے ہیں اس وقت جب برابر کھڑی ہو جائے سواری۔ تو مصنف نے ان لوگوں کا مذہب بیان کیا، یعنی ائمہ ثلاثہ، تو ان کے نزدیک احرام اور تلبیہ پڑھنا ہے استوت به راحلته کے بعد، ائمہ ثلاثہ، اور احناف کے نزدیک بہتر ہے کہ بعد الصلاۃ ہو۔ ابن عباس نے اس کی تشریح فرمائی، آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کی، پھر جب سواری پر سوار ہو گئے تو آواز بلند فرمائی، پھر جب اونچی جگہ بیضا پر چڑھ گئے تو آواز بلند فرمائی۔ جنہوں نے یہ کہا کہ سواری کی اوپر احرام اور تلبیہ وہ نمبر 2 ہے، اور جنہوں نے بیضا پر کہا وہ نمبر 3 ہے، اور بعد الصلاۃ نمبر 1 ہے، تو احناف نے نمبر 1 کو لیا اور پھر نمبر 2 نمبر 3 اس میں خود بخود آ گئے، اس لیے کہ اس وقت بھی تلبیہ پڑھے گا، ابتدا میں بھی پڑھے گا، سواری پر بھی پڑھے گا، اونچائی پر بھی پڑھے گا۔ من احل میں یہ بیان جواز ہے، اور ما قبل میں بیان فضیلت کو، بیان فضیلت یہ ہے کہ بعد الصلاۃ۔ حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال احل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة۔ باب الاحلال مستقبل القبلہ، تلبیہ پڑھے گا، احرام باندھے گا مستقبل قبلہ، مستقبل کعبہ، یعنی ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ محرم کے لیے محل توجہ قبلہ ہے، جب احرام باندھ لے تو قبلے کی طرف منہ، نماز پڑھی، نماز کے بعد کھڑا ہوا، قبلے کی طرف منہ، اور لبیک اللہم لبیک شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کعبے کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی وہاں ہے، تو محرم کے لیے محل توجہ ہے کعبہ شروع میں، بعد میں تو جس طرف چلے گا اس طرف تلبیہ پڑے گا۔ اور یہ ایسا ہے جیسے دعا کرنے والے کے لیے محل دعا ہے آسمان، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یہ محل دعا ہے۔
اور محرم کے لیے محل توجہ کعبہ ہے شروع اور ابتدا میں۔ قال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى الغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت، سواری کے بارے میں حکم دیتے کہ فرحلت تو اس کے اوپر رحل ڈالا جاتا تھا، پالان رکھا جاتا تھا۔ ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، شروع میں قبلے کی طرف، پھر بعد میں تو جس طرف بھی چلے گا۔ ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك، پھر تلبیے کو بند کرتے تھے، وقتی طور پر بند کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے بند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی اور مینا میں بھی تلبیہ ہے۔ تلبیہ تو بند ہوتا ہے حتی رمی جمرۃ العقبۃ، وہاں حتی اذا جاء ذاتها بات بھی، یہاں تک کہ محسب میں آئے، محسب ہے ذاتوا ہے عزیزیہ میں ایک جگہ، بات بھی وہاں رات گزاری، حتی یصبح صبح تک، فإذا صلى الغداة اغتسل، پھر غسل فرماتے تھے۔ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا عرفات سے پہلے۔ قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا شريح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أرحمه، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل۔ اچھا، یہ ایک حدیث تو رہ گئی۔ ابن عمر جب خروج کا ارادہ کرتے تھے الی مکہ کا، مکہ کے لیے، اس سے احناف استدلال کرتے ہیں، اس پر نشان لگا دو کہ یہ احرام مکہ کے لیے ہے، احرام عمرہ اور حج کے لیے نہیں، عمرہ ہو حج اور حج کی نیت ہو یا نہ ہو، مکہ کے لیے احرام ہے، پھر اس کے بعد یا عمرہ ہوگا یا حج ہوگا۔ ادہن بدہن لیس لہ رائحۃ طیبہ، معلوم ہوا کہ جیسے زمان مبارک کے لیے غسل ہے یعنی جمعہ، اسی طرح مکان مبارک کے لیے بھی غسل ہے جیسے مکہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوتے تھے تو مکہ مکرمہ کے داخل ہونے کے لیے غسل، لیس لہ رائحۃ طیبہ، یہ ابن عمر کا خصوصی مذہب ہے کہ احرام سے پہلے خوشبو نہ لگائے، بغیر خوشبو کے رائحہ طیبہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں ثم يأتي مسجد ذی الحلیفہ فیصلی ثم یرکب، پھر مسجد ذی الحلیفہ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور سوار ہوتے تھے۔ تو غسل احرام کے لیے بھی ہے اور غسل دخول مکہ کے لیے بھی مستحب ہے۔ باب التلبیۃ اذا انحدر فی الوادی، تلبیہ پڑھنا چاہیے جب وادی میں اتر جائے۔ معلوم ہوا کہ اترنے کے وقت اور کسی اونچائی پر چڑھنے کے وقت
تلبیہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لکھتے ہیں یتأکد سنیتها یعنی سنیت التلبیت فی الصعود والہبوط، چڑھنے میں اور اترنے میں زیادہ موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان التلبیۃ فی بطون الاودیۃ من سنن المرسلین، تلبیہ پڑھنا وادی کے درمیان اترنے کے وقت مرسلین کی سنت ہے۔ یہ حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ قال فقال ابن عباس لم اسمعه، یعنی میں نے دجال کی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ ولكنه قال جو موسیٰ علیہ السلام ہے، اما موسیٰ علیہ السلام كأني انظر الیہ اذا انحدر فی الوادی یلبی، یہ محل ترجمہ، انحدر فی الوادی جب وادی میں اترتے تھے تو تلبیہ پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اما بالجسم المثالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو جسد مثالی میں متعلق کر دیا، او بکون الروح متجسدا، یا ان کی روح متشکل ہو گئی شکل کے ساتھ، یا انی انظر الیہ فی المنام، خواب میں دیکھا، یا فی الکشف، اللہ تعالیٰ نے کشف کر دیا، منکشف کر دیا، کیا جاگتی ہوئی آدمی کے سامنے ایک چیز آ جائے تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اذا انحدر فی الوادی یلبی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ بیداری میں دیکھنا اما فی المحشر فی القیامہ وَإِمَّا قبل الموت، قبل الموت اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور جسد ان کو بتلا دیں گے، دکھا دیں گے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو متشکل دیکھا، یا روح متشکل ہو گئی یا روح جسم مثالی کے ساتھ۔ جسم مثالی کیا ہے؟ اس حدیث میں آتا ہے، یہ سورہ بقرہ اور آل عمران، قیامت کے دن آتی ہے دو بادلوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادل کی شکل دے دی۔ عمل صالح حدیث میں آتا ہے جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو خوبصورت شکل میں عمل صالح آئے گا، تو یہ کہے گا تمہاری کتنی اچھی خوبصورت شکل ہے اور تمہاری کتنی اچھی خوشبو ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں۔ یہ تو عمل صالح متشکل ہو گیا اچھی شکل میں، اور عمل طالح یعنی برا عمل بری شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں باب کیف تحل الحائض والنفساء، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ نمبر 11 باب ہے جس میں کیفہ کا لفظ آیا ہے۔ کیفہ یعنی حائضہ اور نفساء، اس کے لیے غسل مستحب ہے، اگرچہ یہ غسل طہارت نہیں ہے، غسل تنظیف ہے۔ حسن بصری اور ظاہریہ کی نزدیک اس کے لیے غسل واجب ہے۔ حائضہ اور نفساء حج اور عمرہ کے تمام افعال کر سکتی ہے سوائے طواف اور صلاۃ بعد الطواف، یہ دو کام نہیں کر سکتی۔
اس لیے کہ حدیث میں ہے اصنعی ما یصنع الناس غیر اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف مت کرو، نماز نہ پڑھو۔ الطواف بالبیت صلاۃ، اس لیے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے حائضہ اور نفسا، اور نہ طواف کر سکتی ہے۔ اور یہاں مصنف نے احلال کے لغوی معنی بھی بتلائے۔ احل کا مطلب تکلم بھی، کسی چیز کا تکلم اور آواز بلند کرنا، اس کو احلال کہتے ہیں۔ وَاسْتَحْلَلْنَا وَأَحْلَلْنَا الْحِلَالَ، ہم نے چاند کو دیکھا تو اس کو احلال کہتے ہیں، استحلال کہتے ہیں، اس لیے کہ چاند دیکھنے کے وقت لوگ آواز کو بلند کرتے ہیں، او بھائی آ جاؤ، خوشی کی بات ہے، ہم نے چاند دیکھا، تم بھی دیکھ لو، تو اس وقت لوگ آواز بلند کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب والے اور ہمارے ہاں جو پشاور والے ہیں وہ آواز بلند کرتے ہیں بغیر دیکھنے کے، افغانستان والی بھی آواز بلند کرتے ہیں، چاند ہو گیا، چاند کہاں ہوا ہے، لیکن ان کے یہاں ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کلہ من الظہور، ان سب کے اندر ظاہر ہونے کا معنی ہے، ظاہر ہونے کا مطلب ہے، اس لیے کہ جب چاند ظاہر ہوا تو استحلال ہے، اور چاند ظاہر ہونے کے بعد جب لوگ آواز بلند کرتے ہیں تو ڈبل احلال ہو گیا۔ ایک احلال تو یہ ہے کہ چاند ظاہر ہو گیا، ایک احلال یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے وقت لوگوں نے آواز کو بلند کیا۔ اور استحل المطر کا مطلب خرج من السحاب، یعنی بادل سے جب بارش ظاہر ہو جائے اور بارش گر جائے تو اس کو کہتے ہیں استحل المطر۔ اور ما احل لغیر اللہ کا مطلب جس مٹھائی یا جس جانور پر غیر اللہ کا نام بلند کر دیا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ یہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یہ مٹھائی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے ہے، تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے اور میری مدد کرے، تو ناجائز ہے۔ وما احل به لغیر اللہ کو حرام بھی شمار کیا گیا، اگر کہ اس پر بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوگا جب اس پر غیر اللہ کے لیے نام بلند کیا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ ہاں اگر ان کی ایصال ثواب کے لیے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ایصال ثواب تو ہے۔ وہ من استحلال الصبی، اور یہ استحلال الصبی سے بھی ہے، یعنی استحل الصبی، اس کے معنی بھی یہ کہ بچے نے آواز کو بلند کیا، اور بچے کی آواز بلند کرنا، رونا، یہ دلالت کرتا ہے اس کی حیات پر کہ بچہ زندہ ہے۔ اور اسی سے ہے براعت الاستحلال۔ براعت الاستحلال کا مطلب یہ کہ مصنف خطبے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جو الفاظ دلالت کرتے ہیں ما فی الکتاب پر، کہ کتاب کے اندر کیا آ رہا ہے۔ جیسے فقہ کی کتاب کا خطبہ ہے تو اس میں ہدایہ کا لفظ آیا ہے، بدایہ کا لفظ آ جائے، نہایہ کا لفظ آ جائے، اللہم لک الحمد فی البدایہ والنہایہ، تو اس میں اشارہ کیا فقہ کی کتابوں کی طرف کہ فقہ کی کتابوں کی عبارتیں یہاں آئیں گی، تو اس کو براعت الاستحلال کہتے ہیں۔ اور امام بخاری جو بیان کرتے ہیں تو اس کو براعت الاختتام کہتے ہیں۔ تو براعت کا مطلب حسن اور اختتام کا مطلب اختتام، یعنی حسن اختتام۔ اور براعت کے لغوی معنی ہے فوقیت، یعنی وہ خطبہ دوسرے خطبوں پر فوقیت رکھتا ہے، جس میں براعت الاستحلال ہو، اور وہ کتاب دوسری کتابوں پر
فوقیت رکھتی ہے جس میں براعت الاختتام ہے. تو یہ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو احلہ کا مطلب ہے اس نے تلبیہ کے ساتھ آواز کو بلند کیا احرام کے وقت. احل احرام کو بھی کہتے ہیں، تلبیہ کو بھی کہتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ہم حجۃ الوداع میں نکلے اور دوسری روایت میں ہے لا نرى الا الحج، ہمارا گمان یہ تھا کہ ہم حج کریں گے. فأهللنا بعمرة، بس ہم نے احرام باندھا عمرے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جاہلیت اور اہل جاہلیت کی مخالفت کے لیے ہم نے عمرے کا احرام باندھا، اس لیے کہ جاہلیت میں کہتے تھے کہ عمرہ اشہر حج میں افجر الفجور، بہت بڑی فاسق ہونے کی بات ہے. کہ جاہلیت کی تردید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھو. تو احللنا بعمرۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو قران کیا تھا اور بہت سارے حضرات نے قران کیا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة، جس کے پاس قربانی ہے تو وہ حج مع العمرہ کا احرام باندھے. حج مع العمرہ قران کرے، یہاں بھی قران ہے. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، پھر حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ دونوں سے حلال ہو جائے. فقدمت مکہ، وأنا حائض، میں حیض میں تھی اور عمرہ نہیں کر سکتی تھی. ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروہ، میں نے یہ کام نہیں کیا، طواف سعی. فشکوت ذلك إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شکایت کی کہ حضرت اب کیا کروں، عمرہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ حیض ہے اور اس کے بعد حج ہے، تو پھر میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقضی رأسک، اپنے بالوں کو کھولو یعنی احرام کھولو. وامتشطی، اور کنگھی کرو. امتشطی اس پر دلالت کرتا ہے کہ عمرے کو توڑو اور حج کو شروع کرو. اور امتشطی اس لیے یہ علامت تحلیل ہے کہ پہلے گزر گیا ہے کہ لا یترجل، محرم کنگھی نہیں کرے گا. تو یہاں کنگھی کرنے کا حکم اس پر دلالت کرتا ہے کہ احرام کو توڑو، یعنی عمرے کا احرام توڑو اور حج کا احرام کر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف عمرہ طواف حج کے اندر داخل نہیں ہے، جیسے شافعیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک طواف کافی ہے. اگر ایک طواف کافی ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا کہ عمرے کو توڑ دو اور حج کو شروع کرو. پھر تو فرماتے کوئی حرج نہیں، تم جب پاک ہو جاؤ تو طواف اور سعی کرو. وہ طواف اور سعی حج کے لیے بھی ہو جائے گا، عمرے کے لیے بھی ہو جائے گا. پھر توڑ اس کی ضرورت یہ تھی. مجھ سے معلوم ہوا کہ دونوں کے لیے الگ الگ طواف ہے. طواف عمرہ الگ ہے، طواف حج الگ ہے. اسی طرح سے ودعی العمرہ، اور عمرہ کو بالکل چھوڑو یعنی عمرہ کو توڑو. وفعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ساتھ مجھے بھیجا. إلى التنعیم فاعتمرت،
فقال هذه مكان عمرتك، یہ عمرہ، هذه العمرة مکان عمرتك المنقوضہ، یہ عمرہ آپ کی توڑی ہوئی عمرے کی جگہ پر ہے، جس عمرے کو آپ نے توڑا تھا اس کے بدلے میں یہ عمرہ ہے۔ قالت فطواف الذين كانوا أهلوا بالعمرة، پس طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے عمرہ کیا تھا، كانوا أهلوا جنہوں نے احرام کیا تھا عمرے کا، بالبیت بیت اللہ پر، وبین الصفا والمروہ، صفا مروہ پر، ثم حلوا پھر حلال ہو گئے، یعنی جنہوں نے عمرہ کیا تو عمرے کے بعد حلال ہو گئے، اور ثم طوافوا طوافا آخر، پھر انہوں نے دوسرا طواف کیا، بعد ان رجعوا من منی، مینا کے بعد دوسرا طواف کیا، وہ دوسرا طواف طواف زیارت ہے اور سعی ہے، تو انہوں نے دو طواف کیے، ایک طواف وہ جو طواف عمرہ ہے، دوسرا طواف وہ جو طواف الحج ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور جن لوگوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا قران، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، بس انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اب ایک ہی طواف کیا، ایک طواف کیا، یہ یقیناً مؤول اور تعویل کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طواف تو کسی کے نزدیک نہیں ہے، شافعیہ کے نزدیک بھی جو قران اور کرنے اور قارن ہو تو 3 طواف ہے، ایک طواف عمرے کے لیے ہے، ایک طواف عید کے دن حج کے لیے ہے، اور تیسرا طواف طواف وداع ہے۔ تو 3 طواف تو سب کے نزدیک ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، انہوں نے ایک طواف کیا، ایک طواف کیا، اس کے 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، مکہ کے داخل ہونے کے وقت انہوں نے ایک طواف کیا، بدخول طواف القدوم فی العمرۃ، کہ طواف قدوم طواف عمرہ میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ جس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی اس کو کہتے ہیں قارن، کہ جس حج کے لیے طواف قدوم ہے اور عمرہ کے لیے طواف عمرہ ہے، تو طواف قدوم کو طواف عمرہ میں داخل کر لیا۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے انما طافوا طوافا واحدا، کہ انہوں نے ایک طواف کیا عند التحلیل، حلال ہونے کے وقت، بخلاف ان لوگوں کے جو متمتعین تھے، کیونکہ متمتعین نے حلال ہونے کے لیے 2 طواف کیے، اس لیے کہ ایک عمرے کا طواف کیا تو حلال ہو گئے طواف اور سعی کے بعد، پھر نیا احرام باندھا، اور پھر دوسرے طواف کے بعد طواف زیارت وغیرہ کے بعد پھر حلال ہو گئے، تو عدت تحلیل۔ اور یہ کہ اما الذین جمعوا الحج والعمرۃ فإنما طافوا طوافا واحدا، یہ جو 2 تعبیریں بتلا دی، یعنی عند دخول مکہ یا عند التحلیل، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ خود بخاری میں مذکور ہے، اس لیے کہ بخاری میں آپ دیکھ لیں صفحہ 222 ہماری کتاب میں 222، تو دیکھ لیں، اس میں دیکھو، میں عبارت سناتا ہوں۔
ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا ثم قدم پھر ابن عمر مکہ مکرمہ آئے فطواف لهما طوافا واحدا تو ان دونوں کے لیے ایک طواف کیا یعنی طواف قدوم داخل ہو گیا طواف عمرہ میں. طواف عمرہ فرض ہے کیونکہ عمرہ میں طواف فرض ہے. عمرہ 4 چیزیں ہیں، احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، تحلیل ہے. اور طواف قدوم سنت ہے تو سنت داخل ہو گئی فرض کے اندر. تو یہ داخل ہونا اس طرح ہے جیسے عبادات کے اندر تداخل ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص سو گیا اور تہجد رہ گیا تو حدیث میں آتا ہے اشراق کے وقت یا بعد میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے تو یہ قائم مقام تہجد ہو جائے گا، یعنی تہجد اس میں داخل ہو جائے گا. یا اگر کوئی شخص فرض فجر کی نماز کے لیے آیا اور فجر کی نماز میں کھڑا ہو گیا فرض کے لیے تو اس میں فرض بھی آ گیا اور صلاۃ تحیۃ المسجد بھی آ گئی. تحیۃ المسجد اس میں خود بخود آ گیا. یا جیسے کوئی آدمی 3 روزے رکھتا ہے، 3 روزے جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور وہ اتفاق سے جمعرات کا دن ہے تو اس میں جمعرات کی نیت بھی کرے اور 3 دن یعنی ایام 20 کی نیت کرے تو دونوں نیتوں سے دونوں ثواب مل جائیں گے. اسی طرح یہاں بھی تو یہ تو میں نے ایک حوالہ پیش کیا اور جہاں جہاں یہ دوسرے حوالے آئیں گے آپ کو بتلاتے جائیں گے. صفحہ 231 پر بھی مذکور ہے، صفحہ 212 پر بھی مذکور ہے اور صفحہ 243 پر بھی مذکور ہے. ان سب جگہوں پر ہے کہ فلما دخل مکہ طواف لهما طوافا واحدا، دخول مکہ کے وقت ایک طواف کیا دونوں کے لیے. تو تفسیر مظہری نے لکھا ہے، تفسیر مظہری کے مصنف محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ طواف قدوم داخل ہو سکتا ہے طواف عمرہ کے اندر، تو 2 کی جگہ ایک طواف کافی ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کو ایک حوالہ بتایا جس حوالے سے پتہ چلا فلما دخل مکہ تھا اس وقت طواف لهما طوافا واحدا، طواف قدوم کی بات ہے. اور دوسری تعویل جو آپ کو بتلائی کہ طوافا واحدا للتحلیل، جو قارن ہے وہ ایک تحلیل کے لیے ایک طواف کرے گا اس لیے کہ درمیان میں حلال نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر جو متمتع ہے تو وہ 2 مرتبہ حلال ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل پیش کرے، ہوا میں بات مت کرو، تو ہم کہیں گے اس میں آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑتا. صفحہ 212 212 پر وہ روایت موجود ہے. کیسے ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، جو حج کا احرام باندھا یا جس نے حج اور عمرہ کو جمع کیا تو لم يحلوا حتى كان يوم النحر، وہ حلال ہوئے یوم النحر کو، یعنی ایک ہی مرتبہ حلال ہوئے. جنہوں نے قران کیا وہ ایک ہی مرتبہ حلال ہوئے، اور جنہوں نے قران نہیں کیا تمتع کیا تو وہ 2 مرتبہ حلال ہو گئے. یہ خود مذکور ہے. حدثنا محمد بن بشار، بابا آپ کو نظر آئے تو ان سے پہلے فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. جب آ جائے گا تو آپ کو بتلا دیں گے، اس پر نشان لگا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ 2 تعویل ہے اس کی. باقی یہ ہے
تو عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے، اس لیے عمرے کے لیے الگ طواف ہے اور حج کے لیے الگ طواف ہے، اور یہ بہت ساری روایات سے ثابت ہے، بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہ جمع بین الحج والعمرۃ فطاف طوافین وسعى سعیین، انہوں نے 2 طواف کی۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف طوافین وسعى سعیین۔ حضرت علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے القارن یطوف طوافین ویسعى سعیین۔ حضرت علی سے مروی ہے اذا احللت بالحج والعمرۃ فطف لہما طوافین۔ صبی ابن معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قران کیا اور 2 طواف کیے، تو لوگوں نے ان سے کہا ضللتا، تم نے تو گمراہی کا کام کیا، تو وہ پریشان ہوئے، حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے فرمایا ہدیت لسنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کام آپ نے کیا اور آپ کو ہدایت مل گئی۔ اسی طرح اور کافی روایات میں، اور یہ قران ہے، دخال نہیں ہے، قران کا مطلب 2 کو ملایا، تو ہر ایک کا الگ الگ طواف ہوگا، تو گویا کہ ایک طواف عمرہ وہ الگ ہے، طواف حج الگ ہے، طواف وداع الگ ہے۔ ہو گیا بات؟ ہاں جناب عالی، مطلب